نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ حاضر ہیں ہم سیزن 2 کا یہ کاروان اب بڑھتے بڑھتے سیمی فائنل کی طرف پہنچ چکا ہے۔ آج سیمی فائنل کا یہ پہلا مقابلہ ہے۔ 2 ٹیمز آج ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ سیمی فائنل مقابلہ ہوگا اور جیتنے والی ٹیم گرینڈ فنالے کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ یاد رہے، گرینڈ فنالے میں جیتنے والی ٹیم کو انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ کی ٹکٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کیش یہ پے کیا جائے گا، ان کو تحفہ دیا جائے گا۔ پچھلے مقابلوں میں آپ ہمارے ساتھ اگر شامل رہے تو یقیناً آپ نے عمرہ اسٹیپس کو فالو کیا ہوگا، مکہ مکرمہ کی حاضری کے اسٹیپس کو فالو کیا ہوگا، حج کے دنوں میں حج کے اسٹیپس کا نظارہ آپ نے قریب سے اسکرین کے ذریعے کیا ہوگا، اور پھر باری آتی ہے شہر مدینہ کی تو ہمارا یہ قافلہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ کی مساجد کی ہم نے زیارتیں کی، ان کی معلومات حاصل کی، اور پھر ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی دیگر زیارتوں کی طرف روانہ ہوا۔ اور اب سیمی فائنل کا مقابلہ ہے تو سیمی فائنل میں ہم نے مدینہ منورہ کے جو اسٹیپس کو شامل کیا ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ اسٹیپس دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں بیر حا، روشن سفر، بیر بضاعہ، مالک و مولا قدر، بیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حاضر ہے ہم، بیر بصہ، حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ بیر سقیہ، ہوگا سرزمین بیر سیدتنا فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا، پاک کا جس میں ہے برکت بیر روما، ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی بیر عروہ، جا، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، بیر روحہ، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، بیر شفا، حاضر ہے ہم، بیر حجیم، حاضر ہے ہم، بیر عزق، لیں گے ہم قرآن سے بیر عریس، رہنمائی، لیں گے ہم قرآن بیر یسرا، سے، پائیں گے فیضان، بیر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پائیں گے فیضان۔ اور بیر غرس۔ جی ناظرین، تو آپ نے بھی مدینہ منورہ کے کنووں کے نظارے کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم نے بات کرنی ہے انہی مبارک کنووں کی کہ جس سے زمانہ سیراب ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جس خوش نصیب نے جام پیا ہوگا اس کے تو کیا بات ہے، ان کی تو کیا شان ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ پچھلے مقابلے میں ہم نے جو مقابلہ کیا اس میں جو 2 ٹیمز تھی ان کے درمیان جو مقابلہ ہوا، آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2، اور آج چوتھا کوارٹر فائنل ہے، اور آج بھی 2 ٹیموں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف دارالحکومت سے آئی ہوئی ٹیم اور دوسری طرف ہماری ملتان سے آئی ہوئی ٹیم موجود ہیں۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ نام مدینہ لے دیا، چلنے لگی نسیم خز، مل کر مدینہ طیبہ کے نام دیکھتے ہیں۔ ارض اللہ، ارض الہجرہ، اکالۃ البلدان، پاک کا مسکینہ حرم رسول اللہ۔ 8 کے 8 نام درست لکھے ہیں۔
چلیں جی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. عنوان ہے جبل احد کی لرزتی پیشانی پر نورانی قدموں کا پڑنا. اس معجزے پر امام عشق و محبت یعنی میرے رضا نے کون سا شعر لکھا؟ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. حاضرین مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان پر دونوں ٹیم جمع ہو گئی ہے. باری اسلام آباد والوں کی ہے. تیسرا چانس ملا ہے ٹیم اسلام آباد کو. اگر ٹیم اسلام آباد نے ایک نمبر نکالا تو آخری سوال ان کی طرف بڑھایا جائے گا، ورنہ پھر ٹیم ملتان کی طرف بڑھیں گے. ایک نمبر نکال لیا ہے ٹیم اسلام آباد نے. آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم اسلام آباد سے کریں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. مدینہ یاد ہے آقا، ان کے کوشش میں مدینہ یاد بلا لیجیے نا مدینہ کا. مدینہ یاد آئیے آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم اسلام آباد سے کرتے ہیں. شعر کی صورت میں یہ سوال ہے. میرے آقا مدینے جب آئے، میرے آقا مدینے جب آئے، بچیوں نے ترانے تھے گائے، چارسو خوب کیف تھا جاری، واہ کیا بات ہے مدینے کی. ٹیم اسلام آباد کا جواب درست مانا جائے گا. مقابلہ جیت کر ٹیم اسلام آباد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. سبحان اللہ. مدینے کی یاد میں تڑپاتا آنسو بہاتا یہ ہمارا مقابلہ سیمی فائنل کی طرف بڑھا تھا، اور ٹیم اسلام آباد بہت شاندار انداز کے ساتھ اس مقابلے میں شامل ہوئی اور الحمدللہ یہ سیمی فائنل کا حصہ بن گئی. پچھلے مقابلے میں آپ نے جو اسٹیپس تھے وہ بھی ملاحظہ کیے، لیکن اب چونکہ یہ سیمی فائنل کا مقابلہ ہے آج ہمارے اسٹیپس بھی الگ ہوں گے، نام بھی الگ ہوں گے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں جو اسٹیپس ہوں گے، جو سیگمنٹس ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوگا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور آخری فائنل سیگمنٹ کا نام ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. نام ہے جس کا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. چلیں جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مرغوب غذاؤں کا ذکر ہوگا. انداز کچھ ہم نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ آپ کو اسکرین پر کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی. آپ نے مدینہ کہنا ہے اور آپ جیسے ہی مدینہ کہیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو اسکرین ہوگی وہ وہیں پر روک دی جائے گی، اور اسکرین پر جو تصویر ہوگی اسی کے حوالے سے آپ کی ٹیم سے سوال کیا جائے گا. آج جن دو ٹیموں کے درمیان ہمارا مقابلہ ہے آئیے آپ کو ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں. جی اپنا نام بھی بتائیے، اپنی ٹیم کا تعارف بھی کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بشارت علی اتاری بن محمد رمضان ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر قصور سے ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ کا 6 سال کا طالب علم ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی احمد اتاری بن محمد عیدا فریدی. میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر قصور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ قصور میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زین العابدین اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد اشرف ہے. میرا تعلق پنجاب کے ضلع قصور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بلے شاہ کا 4th ایئر کا طالب علم ہوں.
چلیں جی، ہماری پہلی ٹیم نے اپنا تعارف کروایا ہے، قصور سے ان کا تعلق ہے. بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، ٹیم مانسہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمار علی ہے. میرے والد محترم کا نام محمد رمضان ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ میں درجہ رابع کا طالب علم ہوں. مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد میر افضل ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ میں کلاس 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید محسن علی شاہ ہے. میرے والد صاحب کا نام اورنگزیب شاہ ہے. بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ایک نوائی گاؤں گلڈانیہ سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ میں کلاس 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جی، ٹیم مانسہرہ کا بھی ہم نے تعارف لیا ہے. یہ ٹیم ویسے تو تعارف کی محتاج نہیں کیونکہ یہ پچھلے مقابلوں میں شریک رہی اور جیتے جیتے آج سیمی فائنل کا حصہ ہے. پہلے راؤنڈ کا آغاز کریں گے ٹیم قصور سے. آپ کے لیے اسکرین پر تصویریں دیکھیے. آپ نے مدینہ کہنا ہے، ہم اسکرین کو اسٹاپ کروائیں گے تو تصویر اسکرین پر ہوگی، اسی کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا. کس چیز کی تصویر ہے یہ بتائیں گے؟ انگور. جی جناب، انگور، جسے گریپس بھی کہا جاتا ہے. ٹیم سے سوال کریں گے گریپس کے حوالے سے. بتائیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انگور کھانا ثابت ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انگور کھانا ثابت ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی انگور کھانا ثابت ہے. جواب درست دیا ہے جناب. جی، بڑھیں گے ٹیم مانسہرہ کی طرف. ٹیم مانسہرہ، آپ کے لیے بھی تصویریں چلائی جائیں گی اور دیکھتے ہیں آپ کے لیے کون سا فروٹ یا کون سی چیز نکلتی ہے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، مدینہ. دیکھتے ہیں مالک و چلیں جی، کیا بات ہے. ویسے انگور کا موسم ہے اور بار بار انگور ہماری ٹیموں نے نکالے ہیں، تو اگلا سوال بھی انگور کے حوالے سے ہی آپ سے کر لیتے ہیں. بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انگور کھانا ثابت ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگور تناول فرما رہے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگور تناول فرما رہے تھے. ٹیم نے جواب درست دیا ہے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا حسن و جمال مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. یقیناً نام نے ہی آپ کو یہ بتا دیا ہوگا کہ آج کا ہمارا انداز کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی باتیں کرنی ہیں. اور انداز ہمارے پاس باکس موجود ہے جس میں خطوط موصول ہو چکے ہیں. دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایک خط ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آج کن کے لیے کون سا خط نکلتا ہے اور اس خط میں آج ہماری ٹیم نے آپ کے لیے کیا تیار کیا ہے. جی آ جاؤ میرا بیٹا. اس باکس کو کھولیں اور دو خط اس میں ہیں، اس میں نکالیے. شاباش. ایک خط اس ٹیم کی طرف بڑھا دیجئے اور ایک خط ہماری ٹیم مانسہرہ کی طرف بڑھا دیجئے. چلیں جناب، ان خطوط کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات تحریر ہوں گے. ان واقعات کو سن کر آپ کو کون سا شعر یاد آ رہا ہے وہ آپ نے ہمیں سنانا ہوگا. دیکھتے ہیں ٹیم قصور کے لیے آج حسن و جمال مصطفیٰ میں کون سے واقعات شامل کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم قصور، آپ کے لیے جو خط موصول ہوا ہے اس کا عنوان ہے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. مضموماً میں انشاءاللہ یہ واقعات بیان کروں گا، آپ نے غور سے سننا ہے. صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے حوالے سے سوال کیا تو بتانے والے نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح ایسا نہ
ایسا چہرہ تھا کہ ایسا چہرہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی آپ کے بعد ایسا چہرہ دیکھا۔ صحابی رسول مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں کچھ گولائی تھی، یعنی مکمل طور پر آپ کا چہرہ گول نہ تھا، اور یہ جو تھوڑی گولائی تھی نا، یہ بات اہل عرب میں بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ الشفاء بالتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ سفید، سرخ ڈورے والی کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، گول چہرہ اور کشادہ پیشانی مبارک تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک آئینے کی طرح ہو جاتا، جس میں در و دیوار اور لوگوں کے چہروں کے عکس جھلکنے لگتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کرتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کے حوالے سے آپ کو کیا شعر یاد آتا ہے؟ کاف گیسو ہا دھن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنی ٹیم مانسیرا کی طرف، دیکھتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ میں ان کے لیے کیا خط ہے اور اس میں کون سے واقعات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹیم مانسیرا آپ کے لیے جو خط موصول ہوا ہے اس کا عنوان ہے قلب و سینہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ خط کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنات، انسان اور تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا ہے، تو یا اللہ تو نے مجھے کون سی فضیلت اور بزرگی سے خاص فرمایا ہے؟ تو اب سورہ علم نشرح نازل ہوتی ہے جس میں ارشاد ہوا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ گویا ارشاد ہوا اے حبیب، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت یعنی اپنی پہچان کے نور سے کھول دیا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، تو آپ کو لا مکان معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ کیا شعر پڑھیں گے؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام،
دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. دل سمجھ سے ورا ہے مگر کیا کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے جناب. اور پڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. چلیں جناب بڑھتے ہیں مدینہ منورہ کے مبارک ویلز یعنی کنویں کی طرف. اور ہمارا آج کا سفر انشاءاللہ مدینہ طیبہ کے مبارک کنویں کی زیارتوں کا ہوگا. مل کے کرتے ہیں بیر ہا، روشن سفر، بیر بضاعہ، مالک و مولا قدر بیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ہے. حاضر ہے ہم، بیر بصا، حاضر ہے حاضر ہے ہم. بیر سقیہ، ہوگا سرزمین بیر سیدتنا فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا، پاک کا جس میں ہے برکت بیر روما، ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی بیر عروہ، جا. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، بیر روحہ، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. بیر شفا، حاضر ہے ہم، بیر حجیم، حاضر ہے ہم. بیر عزق، لیں گے ہم قرآن سے بیر عریس، رہنمائی، لیں گے ہم قرآن بیر یسرا، سے، پائیں گے فیضان، بیر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پائیں گے فیضان. اور بیر غرس. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینہ طیبہ کی. وہاں کی تو مٹی بھی بابرکت ہے، وہاں کے پھول بھی خوبصورت ہیں، وہاں کے کانٹے بھی دلکش ہیں. اور مولانا حسن رضا خان صاحب جب مدینہ منورہ کی حاضری سے واپس آئے تو کسی نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ حضور ہمیں بھی تو بتائیے کہ مدینہ کیسا ہے. تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اور مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کا حقیقی شوق نصیب فرمائے. اور جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کی کیا ادائیں ہو جاتی ہیں. آئیے ہمارے بچوں نے ہمارے لیے ایک اسپیشل خاکہ تیار کیا ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مدینے سے لوٹنے والوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لی. احسان بھائی بالکنی میں یہ بیل بجانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ احسان بھائی، اب بلا لی. احسان بھائی جیے. السلام علیکم بھائی، جلدی آئیں، کھیلنا نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائیوں، آج میرا کھیلنے کا موڈ نہیں بن رہا. خیر تو بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ رب العالمین، طبیعت تو ٹھیک ہے. بس جب سے مدینے سے واپس آیا ہوں تو دل وہیں رہ گیا ہے. کیوں نہ آج ہم احسان بھائی سے مکے اور مدینے کی باتیں سنیں. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. چلیں پھر انہیں بلاتے ہیں. دروازہ کھولے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. جی رکے، میں آتا ہوں لینے آپ کو. اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ. جی تو احسان بھائی بتائیں، کیسا رہا آپ کا سفر؟ سفر مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے. اس سفر میں مزہ نہیں آئے گا تو کس سفر میں آئے گا. یہاں تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. جو ایک بار جاتا ہے اس کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے. اچھا، اور بتائیں وہاں پہ آپ نے کیا کیا باتیں کی اور کہاں کہاں جانا ہوا آپ کا؟ سب سے پہلے عمرہ ادا کیا. کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑی تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا
कि ये वही काबा है जिसको हम तस्वीर और वीडियोस में देखा करते थे। फिर तवाफ के 7 चक्कर लगाए। लोग वहाँ रो रो कर दुआएं कर रहे थे। वहाँ एक अलग ही रूहानी माहौल बना हुआ था। तवाफ के बाद मकामे इब्राहिम के पास नवाफिल अदा किए। फिर सफा मरवा के दरमियान साई की यानी 7 चक्कर लगाए, जो बीबी हाजरा रदी अल्लाह अन्हा की यादगार है, जो पानी की तलाश में यहाँ दौड़ी थी। अल्लाह करीम को उनकी ये अदा पसंद आई तो इस साई को हज और उम्रे में भी शामिल कर दिया गया। खैर, हमने मस्जिद हराम में बहुत सी नमाजें पढ़ी और बहुत सी जगहों पर भी हमारा जाना हुआ। गारे सौर भी गए, गारे हिरा भी, दुनिया का पहला पहाड़ अबू कुबैस भी देखा और भी बहुत सी जियारतें की। वाह, सुभान अल्लाह। एहसान भाई, मदीने के बारे में भी तो बताएं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमारी गाड़ी मदीने की तरफ जा रही थी तो हम सब मिलकर ये कलाम पढ़ रहे थे, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। सब झूम झूम कर ये कलाम पढ़ रहे थे। और जब दूर से मस्जिद नबवी के नूरानी मीनार नजर आए, अल्लाह, तो उस वक्त खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब खुश थे कि हम आखिरकार उस मुबारक शहर में आ गए हैं, जहाँ की हवा भी पाकीज़ा, जहाँ की मिट्टी में भी शिफा, जहाँ के कांटे भी फूल से ज्यादा खूबसूरत, यहाँ नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, यहाँ मस्जिद नबवी है, यहाँ जन्नतुल बकी है। ये वो मुबारक शहर है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम को चूमा है। मदीना तो मदीना है। हर आशिक यही चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर में पहुंच जाए। बड़े तो बड़े, बच्चे भी यही चाहते हैं, मदीने पाक जाएं और वहाँ की बरकत हासिल करें। एहसान भाई, आप तो मुबारक शहर मदीने होके आए, आप हमारे लिए भी दुआ करें ना। अल्लाह पाक हमें भी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मायूस ना हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही करीम हैं, करम फरमाने वाले हैं। इंशाअल्लाह बुलावा आ ही जाएगा और हम ये पढ़ते हुए मदीने जाएंगे। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। है, मैं लफ्ज़ों में कैसे बता दूं किसी को कि क्या क्या मुझे आज याद आ रहा है। नाज़रीन, दुनिया के कुछ मौजू ऐसे होते हैं कि जो लफ्ज़ों के मोहताज नहीं रहते। कुछ बातें ऐसी होती हैं, इतनी ख़ास होती हैं कि वो लफ्ज़ों में ना समझाई जा सकती हैं ना लफ्ज़ों में की जा सकती हैं। बस उसे तो जब आप खुद उसका तजर्बा करें तो पता चलता है कि मक्का मदीना ये कैसी बस्ती है। सुभान अल्लाह। और मदीने से जो लौट कर वापस आते हैं, जो उम्रे से वापस आते हैं, तो फिर अगर उनके दिल और दिमाग ये हकीकी तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह पाक के खौफ से लरजने वाले हों, तो फिर वो वहाँ की यादों में गुम रहते हैं। हमें भी ऐसा शौक़ पैदा करना चाहिए। हम गौर करें कि क्या हमने अपने बच्चों को ऐसा शौक़, ऐसी दिलचस्पी या ऐसा कंटेंट उनके जहनों में क्रिएट हो, इसकी कोशिश की है। ज़रा अपने घरों पर नज़र दौड़ाइए और अपने घर का मुहासबा कीजिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और अगर हमारे बच्चे मदीने से दूर नज़र आते हैं, हमारे बच्चे मक्का मदीना जाने की बातें करते हुए कम नज़र आते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मदनी चैनल अपने घर के अंदर ट्यून करें, क्योंकि मदनी चैनल
ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے مدینے سے محبت کرنی چاہیے، کس طریقے سے مدینے کا ادب ہونا چاہیے، اور مدینے کا شوق ہمیں مدنی چینل کے ذریعے سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدینہ تو یقیناً یہ وہ بابرکت اور مبارک جگہ ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، آقا سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ چلیں جناب، مدینہ طیبہ کی یادوں کو مزید انہینس کرنے کے لیے، وہاں کی محبت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں مدینہ طیبہ کے مبارک کنوؤں کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم آج کے ان اسٹیپس کا کیسے مقابلہ کرتی ہے۔ دونوں ٹیموں کے پاس کاؤنٹر لگا ہے، 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے، اور آج ٹوٹل ہمارے پاس 16 اسٹیپس ہیں۔ جو ٹیم پہلے 16ویں اسٹیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہوگی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم قرار پائے گی۔ ٹیم قصور سے آغاز کریں گے جناب۔ چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر۔ جی جناب، 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم قصور نے۔ تیسرے اسٹیپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ تیسرے اسٹیپ کے کنویں کا نام ہے بیر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کن خوش نصیبوں میں سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے 70 خوش نصیب افراد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ وہ خوش نصیب صحابہ کہ جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی، انہی میں سے ایک خوش نصیب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، مقدر اس دا میں کے تھوں لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اس دا میں کے تھوں لے آواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، باری ہے ٹیم مانسیرا کی۔ ٹیم مانسیرا کی طرف بڑھیں گے۔ ٹیم مانسیرا کاؤنٹر چلائیے، اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔
جی جناب، ٹیم مانسیرا نے نمبر 2 نکالے ہیں. دوسرے اسٹیپ کا سوال کریں گے ٹیم مانسیرا سے. اسٹیپ کا نام ہوگا بیر بداع. بیر بداع کی کوئی خاصیت بتائیے. ذکر ہوں گے پھر جواباتوں خیال مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو شخص بیمار ہو جاتا تھا تو اسے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جاتا تھا، جس کی برکت سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شخص بیمار ہوتا تھا اسے بیر بداع کے پانی سے غسل دیتے، اس کی برکت سے بیمار کو جلد شفا حاصل ہو جاتی تھی. جواب درست دیا ہے. جس سے کھاری کنویں شیرے جہاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جہاں بنے، اس زلال غلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال غلاوت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. چلیں جی، بڑھتے ہیں ٹیم قصور کی طرف. ٹیم قصور کاؤنٹر چلائیں گے، تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کریں گے. ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر چوتھے اسٹیپ پر پہنچیں گے اور اس کے لیے آپ کو اسٹیپ کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے بیر بصا. بتائیے بیر بصا کہاں واقع ہے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ میں قباء کی طرف جانے والے راستے میں جنت البقیع کے قریب ایک باغ میں موجود تھا اور وہاں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کنواں بھی موجود تھا. یہ کنواں مدینہ منورہ میں قباء کی طرف جانے والے راستے میں جنت البقیع کے قریب ایک باغ میں تھا. اس کے نزدیک ہی ایک اور چھوٹا کنواں تھا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب. جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم مانسیرا کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے. دوسرے اسٹیپ سے ٹیم مانسیرا 2 مزید نمبر آگے بڑھ کر ٹیم پہنچے گی چوتھے اسٹیپ پر. یہ بھی بیر بصا پر پہنچ جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو درست جواب دینا ہوگا. بتائیے بیر بصا کی فضیلت کیا ہے؟ ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مبارک کنویں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سر مبارک کو دھویا تھا. جواب درست دے دیا ہے جناب. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دغل کی طرح بت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام. یہ کنویں ہیں مدینے کے، ان پہ سلام، نبی کے قدم جن پہ ٹھہرے آپ پیا، جس سے سرکار نے وہ آپ جو مٹاتا ہے دل کی ہر ایک اضطراب، میرے حضور پر
सलाम खुदा के नूर पर सलाम सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं टीम कसूर की तरफ। टीम कसूर काउंटर चलाइए, चौथे स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। 2 नंबर मजीद आगे बढ़कर टीम पहुंच सकेगी छठे स्टेप पर। स्टेप का नाम है बीरे फातिमा बिन्ते हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा। बताइए बीरे फातिमा बिन्ते हुसैन ये कहाँ वाक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीरे फातिमा बिन्ते हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी से कमोबेश 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। मस्जिद नबवी से कमोबेश 2 किलोमीटर के फासले पर ये कुआं मौजूद है। आइए आपको इस कुएं का करीब से दीदार करवाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नाजरीन, इस वक्त हम मदीना तैयबा की एक और जियारतगाह पर मौजूद हैं। मेरे अकब में एक कुआं वाक़ है। इस कुएं का नाम जिसे बीरे अहाब कहा जाता है। इस कुएं की तारीखी हैसियत कुछ यूं है कि ये हजरत सैयदा फातिमा बिन्ते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के बिल्कुल अकब में था। और तारीख ये बताती है कि इस कुएं से मदीना तैयबा को सैराब किया जाता था, मदीना तैयबा के वासियों को पानी फराहम किया जाता था। और ये सिर्फ मदीना तैयबा को ही नहीं बल्कि ये घराना तो वो घराना है कि जिससे पूरी दुनिया फैज पाती है, जिसका सदका पूरी दुनिया खाती है। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके घराने का हमें सदका नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। उस चमनिस्तान करब की सगरा कली जिसमें हुसैन और हसन नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। नवासों का वो सदका बांटते हैं। सुन सखिया आस्ताना है दामन पसारे हुए सब ज़माना, नवासों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दे पे तेरे गदा गए हैं। नवासों का वो सदका बांटते गए, ज़माना उनका सदका था।
غازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ تھا رہا ہے پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ تھا رہا ہے واللہ 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 زمانہ ان کا صدقہ تھا اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر تھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر تھا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلے جناب مقابلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ٹیم مانسیرا سے سوال ہوگا لیکن سوال کہاں سے ہوگا اس کا فیصلہ مانسیرا کا کاؤنٹر کرے گا. جی کاؤنٹر چلائیے چوتھے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجیے. جی جناب 3 نمبر نکالے ہیں. پہلی بار ٹیم مانسیرا مقابلے میں ٹیم قصور سے آگے بڑھ جائے گی لیکن اس کے لیے 7ویں اسٹیپ کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. سوال ہے بیر روما کے حوالے سے. بتائیے بیر روما کہاں واقع ہے؟ دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادی عقیق میں مسجد قبلتین سے تقریباً 1 کلومیٹر اور مسجد نبوی شریف سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شمالی جانب واقع ہے. یہ کنواں وادی عقیق میں مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر جبکہ مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے جیسے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زولالے حالات پہ لالا کو سلام. بیر روما سے بیٹھی تھی خیرات جیسے ہر ایک بود میں ہو برکات جیسے سے کھاری کوئے شیر جاں بنے جس سے کھاری کوئے شیر جاں بنے اس زولا لے غلاوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین بیر روما یہ کیسا دکھتا ہے کہاں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم
नाजरीन, अब जिस कुएं का हमने तस्करा करना है वो कुआं सिर्फ एक कुआं ही नहीं बल्कि एक सदका जारिया का बेहतरीन सबक है। मेरी मुराद बीरे रोमा से है। मदीना मुनव्वरा का ये एक तारीखी कुआं है जिसे एक यहूदी शख्स ने अपनी जाती मिल्कियत के तौर पर कब्जे में रखा हुआ था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान पानी की किल्लत का जब सामना कर रहे थे और इस कुएं का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर थे, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, कौन है जो बीरे रोमा को खरीदे ताकि इसमें से मुसलमान बिला मुआवजा पानी पी सकें, उसके लिए जन्नत है। ये आवाज इश्क व सखावत के उस शहजादे ने सुनी जिनकी सखावत पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। मेरी मुराद इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हो है। आपने फौरन यहूदी मालिक से कुआं खरीदा और उसे आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। यूं ये कुआं सदका जारिया बन गया। नाजरीन, सदियां बीत गईं, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ये अमल आज भी जारी व सारी है। एक तहकीक के मुताबिक बीरे रोमा की जमीन और इसकी आमदन आज भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के नाम से वक्फ है। ये मुबारक कुआं हमें सबक दे रहा है कि एक बार का किया हुआ सदका जारिया ये कब्र में भी काम आता है। नाजरीन, ये कुआं अब भी बह रहा है जो मोहब्बत सखावत की खुशबू लिए हुए है। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सखावत का सदका हमें भी सखावत नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ते हैं टीम कसूर की तरफ। टीम कसूर वालों, मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखानी होगी क्योंकि टीम मानसेरा आपसे एक स्टेप आगे बढ़ गई है। बड़े नंबर निकालिए, आगे बढ़िए। जिसमें देखेंगे खुदा। जी जनाब, टीम कसूर ने 2 नंबर निकाले हैं और टीम कसूर पहुंचेगी 8वें स्टेप पर और स्टेप का नाम होगा बीरे उर्वा। बताइए, बीरे उर्वा किसने खुदवाया था? हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कुआं खुदवाया था। हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कुआं खुदवाया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसके पानी से शादाब जानो जीना, जिसके पानी से शादाब जानो जीना, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम। नहीं वो फकत पानी, वो था शिफा कि जिसको नबी ने चखा था जरा, न ज़मज़म फकत मोहतरम रह गया, मदीने का पानी भी बाबरकत हुआ, जिसके पानी से शादाब जानो जीना, जिसके पानी से शादाब जानो जीना, जिसके पानी से शादाब जानो जीना, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स फज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन, जिस कुएं का जिक्र हुआ है बीरे उर्वा, गौर से, करीब से और इसकी फजीलत के हवाले से जानते हैं कि ये कुआं क्या है, कैसा बाबरकत है।
مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مدینہ منورہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر، جہاں ہر کنواں اپنے اندر ایک الگ کہانی اور ایک نسبت سمیٹے ہوئے ہے۔ ایسا ہی ایک کنواں جسے بیر عروہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کنواں مدینہ منورہ کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا۔ اگر اس کنویں کی بات کی جائے تو اس کنویں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک کنویں سے وضو فرمایا، اس کنویں سے وضو فرما کر اس کو مبارک فرمایا۔ اسی نسبت نے اس پانی کو عام پانی نہیں رہنے دیا۔ جب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر مقام ذوالحلیفہ پر قیام فرماتے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کنواں بھی واقع ہے۔ یہی مقام مسجد شجرہ یا میقات ذوالحلیفہ بھی کہلاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی محدثین نے اس کنویں کی نسبت کا ذکر اپنی کتابوں میں فرمایا ہے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ کی ان پرانی نشانیوں میں سے ہے کہ جن سے محبت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے۔ ناظرین، آج بھی مسجد شجرہ کے قریب یہ مبارک کنواں موجود ہے۔ حالانکہ جدید تعمیری تبدیلیوں کے باعث اب یہ مکمل طور پر محفوظ نہیں، لیکن اس کی روح، اس کی نسبت آج بھی اہل مدینہ کے دلوں میں زندہ ہے۔ بیر عروہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لمس سے جڑ جائے وہ خاک نہیں رہتی، وہ ذکر بن جاتی ہے، برکت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس مبارک کنویں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی بڑھیں گے ٹیم مانسیرا کی طرف، 7ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کریں گے جناب۔ پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، ٹیم مانسیرا نے 1 نمبر نکالا ہے، یعنی یہ بھی پہنچیں گے بیر عروہ پر۔ بتائیے بیر عروہ مسجد نبوی سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ہے تصور ہی تصور میں سفر ہے تصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر عروہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ تو ہے وہ شیدہ حلقہ کوئی شیری ہوئے، تو ہے وہ شیدہ حلقہ کوئی شیری ہوئے، تو ہے وہ شیری ہوئے، ان کو کافی ہو گیا بے دہن ایک بار کا۔ سبحان اللہ۔ جی باری ہے ٹیم قصور۔ یاد رہے دونوں ٹیم 8ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہے، لیکن اب باری ہے ٹیم قصور کی۔ دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں۔ 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم قصور پہنچ سکے گی 11ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہوگا بیر حجیم۔ بتائیے بیر حجیم اس کی خصوصیت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس مقام پر وضو فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پانی سے وضو فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اس پانی سے وضو فرمایا تھا۔ جواب ٹیم قصور کا درست ہے جناب۔
محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جی بیر حجیم کے حوالے سے ایک انفارمیٹیو پیکج شامل کرتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہم مدینہ طیبہ کے ایک اور بابرکت اور مبارک مقام پر موجود ہیں۔ یہاں بیر حجیم بھی واقع ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد مصباح یا مسجد نور بھی سے کہا جاتا ہے، کئی اور نام بھی اس مسجد کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی کچھ باقیات یہاں پر موجود ہیں، اس کی کچھ تعمیر یہاں پر نظر آتی ہے۔ اگر بیر حجیم کی بات کی جائے، روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ آئیے قریب سے اس کی زیارت کیجئے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہاں پر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ بھی نصیب فرمائے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ چلیں جناب، مقابلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹیم قصور 3 سٹیپ آگے بڑھ گئی ہے۔ ٹیم مانسیرا کاؤنٹر چلائیے اور آگے بڑھیے۔ زمین پاک کا جی کاؤنٹر چلائیے۔ جس میں ہے برکت رکھی ہر 2 سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب۔ سٹیپ کا نام ہوگا بیر شفا۔ بتائیے بیر شفا کی خصوصیت کیا ہے؟ کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک کنویں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی بھی پیا اور اپنا لعاب دان اس میں ڈالا۔ نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک کنویں کو بابرکت کرنے کے لیے اس کا پانی نوش فرمایا، بلکہ اس میں اپنا لعاب بھی عطا فرمایا۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ تو ہے وہ شیریں دہر کا کنویں شیریں ہوئے، تو ہے وہ شیریں دہر کا کنویں شیریں ہوئے، ان کو کافی ہو گیا بے دہل ایک پار کا، ان کو کافی ہو گیا بے دہل ایک بار۔ سبحان اللہ۔ جی بڑھیں گے ٹیم قصور کی طرف۔ 11ویں سٹیپ سے آگے کا سفر کاؤنٹر چلائیں گے جناب۔ ٹیم قصور 1 نمبر سے ویسے ہی آگے تھے، مزید 2 نمبر نکالے ہیں، پہنچیں گے 13ویں سٹیپ پر۔ سٹیپ کا نام ہے بیر اریس۔ بتائیے بیر اریس کا پانی کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عریس کا پانی پہلے کھارا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، جواب درست دیا ہے جناب۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو بیر اریس اب کیسا نظر آتا ہے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ ایک ایسا شہر جس کی خاک میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی خوشبو چھپی ہوئی ہے، ایک ایسا مقام جسے وقت بھول سکتا ہے لیکن اہل دل
कभी नहीं भूल सकते। मेरी मुराद आज मदीना मुनव्वरा के कुओं में से एक मशहूर कुआं बीर अरीस है। नाजरीन, ये कुआं मस्जिद कुबा के करीब वाक़ है और तारीख की किताबों में मिलता है कि ये वो मकाम है कि जहां नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, फिर कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपनी मुबारक टांगे कुएं में लटका दी। नाजरीन, इस कुएं को एक खास निस्बत भी हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो मुबारक अंगूठी कि जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, वो अंगूठी हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों इस कुएं में तशरीफ ले गई और कई दिन तलाश के बावजूद भी ना मिल सकी। खुद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए भी ये मकाम एक ज़ियारतगाह था। खुसूसन खुलफाए राशिदीन यहाँ तशरीफ लाया करते थे। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का सदका हमें भी नसीब फरमाए और कल बरोज़ क़यामत हुजूर की निस्बत की बरकत से ही अल्लाह हमें हुजूर के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, हाजरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस मुबारक कुएं का अभी जिक्र हुआ है, इस कुएं का एक दूसरा नाम भी है, कोई बता सकेगा? वाह, फौरन हाथ उठ गया माशाल्लाह, एक इस्लाम भाई का। चलें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जवाद मुश्ताक। इस कुएं का दूसरा नाम बीर खातिम भी है। बीर खातम, जी बीर खातम इसे यूं कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहरे नबूवत वाली अंगूठी जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों इस कुएं में तशरीफ ले गई और फिर कभी ना मिली, तो इसे बीर खातम भी कहते हैं। जवाब इनका दुरुस्त है जनाब। क्या तोहफा देना शाह साहब? इन्हें इत्र मदीना और तस्बीह मदीना। वाह, चलें जी, बढ़ेंगे टीम मानसेरा की तरफ, मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे जनाब। टीम मौजूद है 10वें स्टेप पर, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 2 नंबर निकाले हैं टीम ने। बीर अज़्क कहाँ वाक़ है? रखी हर एक जा, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा के शरीफ ये मीठे पानी का कुआं है। मस्जिद कुबा के करीब ही जी, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा के करीब ये मीठे पानी का कुआं है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है, पीते हम हैं पिलाते ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है। करम उनका सदा मांग रहे, दिन रात मदीना
की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं, न सिवा मांग रहे हैं, जैसा गरी वैसी अता मांग रहे हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारी है टीम कसूर की जनाब। टीम कसूर याद रहे अब सिर्फ 3 स्टेप दूर है जीत से। अगर टीम कसूर ने 3 नंबर निकाल लिए तो आखिरी स्टेप का सवाल टीम कसूर की तरफ बढ़ जाएगा, वरना चांस मिलेगा टीम मानसेरा को। देखते हैं जनाब टीम कसूर कितने नंबर निकाल पाती है। एक स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब, 1 नंबर आगे बढ़कर टीम पहुंचेगी बीरे यसीरा। बीरे यसीरा का जमाने जाहिलियत में नाम क्या था? बेरुल यसीरा का पहला नाम ज़माना जाहिलियत में बेरुल असीरा था। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तिफसार के बाद बताया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बल्कि बेरुल असीरा है, यानी फराही कुआं। जमाना जाहिलियत में इस कुएं को बीरुल असीरा यानी तंगदस्ती का कुआं कहा जाता था। जब आप अलैहिस्सलाम के इस्तिफसार पर इस कुएं का नाम बताया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, यह बीरे यसीरा यानी फराखी वाला कुआं है। टीम का जवाब दुरुस्त मानेंगे जवाब? जी, बढ़ेंगे टीम मानसेरा की तरफ। टीम मानसेरा 4 स्टेप दूर है और टीम मानसेरा को अभी आगे बढ़ने के लिए अपनी किस्मत आजमानी होगी। बारी है टीम मानसेरा की। काउंटर चलाइए जनाब। 1 नंबर निकाला है टीम ने, पहुंचेंगे जनाब 13वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है बीरे अरीस। बीरे अरीस का पानी कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेर अरीस का पानी पहले खारा था, फिर आका अलैहिस्सलाम ने इसमें लुआब दहन डाला जिसकी बरकत से इसका पानी मीठा हो गया। इसका पानी खारी था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपना लुआब दहन अता फरमाया तो इसकी बरकत से पानी मीठा हो गया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, 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 उस ज़ुलाले गलावत पे लाखों सलाम, मेरे हुजूर पर सलाम, खुदा के नूर पर सलाम, सलाम या नबी, सलाम या नबी, जिसके पानी से शादाब जानो जिना, जिसके पानी से शादाब जानो जिना, जिसके पानी से शादाब जानो जिना, उस दहर की तरह वक्त पे लाखों सलाम, मेरे हुजूर पर सलाम, खुदा के नूर पर सलाम, सलाम या नबी, सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, मुकाबला इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच चुका है। टीम कसूर को 2 नंबरों की जरूरत है और टीम मानसेरा को 3 नंबरों की जरूरत है। अब कौन पहले मंजिल पर पहुंचता है इसका फैसला टीम ने खुद करना है। काउंटर आपके पास है। टीम कसूर, बारी आपकी है, किस्मत आजमाइए।
3 نمبر نکالے ہیں جناب، یعنی اب یہ 3 نمبر ٹیم قصور کو کام نہیں آئیں گے. چانس ملا ہے ٹیم مانسیرا کو. اگر ٹیم مانسیرا نے 3 نمبر نکال لیے تو پھر آخری سٹیپ کا سوال ٹیم مانسیرا سے کیا جائے گا. جی ٹیم مانسیرا. ٹیم مانسیرا نے 3 نمبر نکال لیے ہیں. اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو آج کا مقابلہ جیت کر ٹیم مانسیرا گرینڈ فنالے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. سوال ہوگا 16ویں سٹیپ کا نام ہے بیر غرس. بتائیے بیر غرس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کی وصیت فرمائی تھی؟ اور بیاں ذکر شہ ابرار بھی مل کے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیر غرس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. پھر آقا علیہ السلام کی اسی وصیت کے مطابق آپ کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. ٹیم مانسیرا نے جواب درست دے کر گرینڈ فنالے میں حصہ لے لیا ہے جناب. مدینے کو مجھ کو بلاوا ملا، پھر مدینے کو مجھ کو بلاوا ملا. تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا. تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا. سایہ افغل ہوا رحمت مصطفیٰ، سایہ افغل ہوئی رحمت مصطفیٰ. تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا. تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جھومتا 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 میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پریشفی روشن فاطمہ حیدر مدینہ مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے آستانے سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم. جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے. اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ کا، بلا لو ہم
کو بلا لو یا رسول قافلے جاتے میں بھی جاؤں گا حضور کتنے یادیں میں بھی آؤں گا پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ مدینے مجھ کو بلا بہت اداس ہوں میں ہمیں جہاں سے بچانے بہت اداس ہوں میں گرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال ٹالے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال جو آقا مدینے آ نہ سکا حضور پھر سے اب بلا لے بہت اداس ہوں میں اداسیوں نے میرے گھر پہ ڈیرا ڈالا مصیبتوں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں بڑی پناہ میں آیا جو آیا طیبہ میں میری حیات بچا لے بہت اداس ہوں میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیشوی روشن فاطمہ نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ نہیں مال و زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور اب چل مدینہ کا ہمیں مجدہ سنائیے روتے ہو اب تو ہنسا دیجئے حضور تیری یاد رسول تیری یاد پائی تڑپاتی لالیاں نے نانے چڑیا کبھی سرس سے بھی لگماہی تیری دید نو حسرت بڑیا خدا جانے باکوں گبارا کب سفر ہو
ہوگا خدا جانے تیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں کوئی تیبہ یہ آقا کو بتائیں گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جب سے سوئے بدلا کا یہ شیدائی ہوا ہے تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے پھر آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے اللہ کبھی خیر سے یہ دل بھی دکھائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش بھی روشن فاطمہ حیدر مدینے میں پیش قسمت میری چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے میں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے اور سینے میں کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے آقا آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا میرا چل رہا سینہ کہ دوا وہی ملے گی
مجھ لے چلو مدینہ، نہیں مانو ذر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، مجھے یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے۔ ایک آس، ایک امید اور ایک آسرا ہوتا ہے کہ چلو مقابلے میں جا رہے ہیں، شاید ہمارا نام نکل آئے، ہماری جانے کے کوئی سبب بن جائے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ٹکٹ ہونا، یہ ویزے لگنا، یہ سفر کے لیے چل پڑنا، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو مدینے پہنچا دے۔ مجھے ایک فون کال آئی کہ ہمارا آج سفر تھا، ٹکٹ بھی تھا، ویزا بھی تھا اور سفر بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن کوئی ایسی وجہ بنی کہ ہمیں رات ایک میسج آیا تھا کہ آپ کا جہاز یہ آج لیٹ پہنچے گا۔ ہم اسی میسج کے آسرے پر لیٹ ایئرپورٹ پہنچے، اور جب ایئرپورٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ ہمارا طیارہ پہلے ہی پہنچ کر اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ تو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی حاضری کا سبب بنے گا اور اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب کرے گا۔ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کو تحائف سے رخصت کریں گے۔ دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم اماموں تو کا بلوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں
को